بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج 31 اکتوبر کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا۔ جو ایم سی کیوز تمام اے ایس آر سی سینٹر میں آئے تھے تو وہ 31 اکتوبر کو کون سے ایم سی کیوز آئے تھے تو وہ آج آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری انیشیل انٹرویو جو ہے اس کے پریپریشن سٹارٹ ہو چکی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ 3 لڑکے ہمارے انیشیل ٹیسٹ کے لیے گئے تھے اور الحمدللہ سے تینوں نے اپنا انیشیل کلیئر کر لیا ہے۔ تو آپ میں سے جس کا بھی ابھی تک انیشیل ٹیسٹ کے حوالے سے ان کی پریپریشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی ہمارے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی کا انیشیل انٹرویو کے لیے خود کو پریپیئر کرنا چاہتے تو وہ بھی ہمارے پیڈ گروپ کو جو ہے جوائن کر سکتا ہے۔ تو چلے آج کا پہلا سوال کیا ہے کہ لارجسٹ آئل ریفائنری آف پاکستان، کہ پاکستان کی لارجسٹ آئل ریفائنری کون سی ہے؟ تو وہ ہے بائیکو۔ بائیکو جو ہے یہ پاکستان کی لارجسٹ آئل ریفائنری ہے اور اٹ ہیز انسٹالڈ کیپیسٹی ٹو پروسیس 1,55,000 بیرلز پر ڈے آف کروڈ آئل۔ مطلب اس میں قریباً 1,55,000 کروڈ آئل کی جو ہے وہ کیپیسٹی انسٹال ہوتی ہے جو کہ ڈیلی بیس پہ پروسیس ہوتی ہے۔ یہ سیکنڈ لارجسٹ آئل ریفائنری آف پاکستان، مطلب یہ بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ آئل ریفائنری کون سی ہے؟ تو وہ ہے پاک عرب آئل۔ اچھا، پھر ہے 34 یہ ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم آف پاکستان، تو وہ ہے بائی کیمرل۔ بائی کیمرل یہ 1973 کانسٹیٹیوشن کے بعد جو ہے پاکستان کا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ بائی کیمرل ہو گیا ہے، پہلے یونی کیمرل تھا۔ بائی کیمرل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو بھی اسمبلی ہے تو وہ ایک نیشنل اسمبلی پہ جو ہے یہ کمپوزڈ ہے اور ایک سینٹ پہ۔ پہلے یونی کیمرل تھا تو وہ صرف نیشنل اسمبلی پہ جو ہے وہ مشتمل تھی۔ اچھا، پھر 35 ہے وچ سی ہیز موسٹ سالٹڈ واٹر، کون سے سی کا پانی جو ہے وہ زیادہ نمکین ہے؟ تو وہ ہے ریڈ سی۔ ریڈ سی کا پانی جو ہے وہ زیادہ نمکین ہے اور یہ کہاں پہ واقع ہے؟ تو اٹ از لوکیٹڈ نیئر ایجپٹ، یہ ایجپٹ کے قریب واقع ہے، یا یہ عربین پیننسلا اور افریقہ کے درمیان جو ہے یہ ریڈ سی موجود ہے۔ اور اوشین کے حوالے سے بھی یہ آ سکتا ہے کہ موسٹ سالٹیسٹ اوشین جو ہے زیادہ سالٹیسٹ اوشین کون سا ہے؟ تو وہ ہے اٹلانٹک اوشین۔ اچھا، 36 ہے بری ڈوب از بٹوین، بری ڈوب کن 2 ریور کے درمیان ہے؟ تو وہ ہے راوی اور بیاس ریور، ان 2 ریور کے درمیان یہ بری ڈوب جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، پھر 37 ہے وچ سورہ کال موزتین، کون سے سورہ کو موزتین کہا جاتا ہے؟ تو وہ 2 سورت ہے، 2 صورتیں وہ کون سی ہے؟ ایک ہے سورہ فلق اور دوسرا ہے سورہ ناس، اور یہ دونوں جو ہے 30 پارے میں ہے اور 30 پارے کے یہ 2 آخری صورتیں ہیں، یا آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ 2 آخری صورتیں ہیں۔ 38 پہ ہے وچ سورہ واز ریسائٹڈ ان فرنٹ آف نجاشی، کہ نجاشی کے سامنے کون سی سورہ جو ہے وہ تلاوت کی گئی تھی؟ تو وہ ہے سورہ مریم۔ اور نجاشی کا اصل نام کیا تھا؟ تو وہ ہے اشامہ ابن ابجر، مطلب اس کے ریلیٹڈ یہ کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ اس کا ریئل نیم کیا تھا۔ پھر ہے 39 لینتھیسٹ کانسٹیٹیوشن، تو جو لینتھیسٹ کانسٹیٹیوشن ہے وہ کون سا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مطلب کس میں آرٹیکل جو ہے وہ زیادہ لمبے ہے؟ تو وہ ہے دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ 40 ہے لکھنؤ پیکٹ واز بٹوین وچ پارٹیز، کہ لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ کن 2 پارٹیز کے درمیان ہوئی تھی، یا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں؟ تو یہ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ہوئی تھی، اور اس کے ریلیٹڈ یہ بن سکتا ہے کہ وین لکھنؤ پیکٹ ہیپنڈ، تو وہ 1916 میں ہوئی تھی جو میثاقی لکھنؤ ہے۔ 41 ہے لارجسٹ روڈ آف پاکستان، تو یہ ہے N5 نیشنل ہائی وے۔ اچھا، پھر 42 ہے سندھ پروجیکٹ از پروڈیوسنگ، کہ سندھ کا پروجیکٹ ہے وہ کیا پیداوار اس کی ہے؟ تو وہ کاپر ہے اور گولڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ کہاں پہ واقع ہے؟ تو یہ چاغی بلوچستان میں ہے۔ 43 ہے پرپز آف WTO، WTO کا مطلب ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، تو اس کا پرپز ہے ریگولیشنز اور انٹرنیشنل ٹریڈ، اور اسٹینڈس فار
ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ اچھا 44 ہے NAM ہیڈ کوارٹر از ان۔ NAM جو ہے یہ ہے نان الائنڈ موومنٹ، تو اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سینٹرل جکارتہ میں ہے انڈونیشیا میں، اور اس طرح یہ نان الائنڈ موومنٹ اسے ہم کہتے ہیں۔ اور یہ کب بنا تھا؟ تو یہ 1961 میں بنا تھا۔ کرنٹ پریزیڈنٹ اب اس کا کون ہے؟ تو وہ ہے HE الہام علییو یا الہام علییو آپ اسے کہہ لیں، جو کہ یہ ابھی آذربائیجان کے پریزیڈنٹ ہے، تو یہ اس کے کرنٹ پریزیڈنٹ ہے NAM کے۔ پھر ہے 45 وچ پروونس آف پاکستان از کالڈ باب الاسلام، کہ کس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے؟ تو وہ ہے سندھ، یا ہم اسے بھی ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا دروازہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے سندھ۔ مطلب جب یہاں پہ محمد بن قاسم آئے تھے تو انہوں نے سندھ کو فتح کیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے اسلام کا پھیلاؤ یہاں سے سٹارٹ ہوا۔ 46 نمبر ہے ہاؤ مینی صحابہ ور مارٹرڈ ان بیٹل آف احد، تو وہ 85 تھے۔ اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ بیٹل آف احد کب ہوئی تھی؟ تو وہ 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ وچ بیٹل از کالڈ جنگ فرقان، تو وہ ہے بیٹل آف بدر، جنگ بدر، جو کہ 2 ہجری میں ہوئی تھی، اسے ہم جنگ فرقان بھی کہتے ہیں۔ سافتہ سٹینڈز فار، تو سافتہ جو ہے وہ ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا، یہ جو ہے اس کا ایبریویشن ہے۔ اور یہ کس نے اسے لانچ کیا تھا؟ تو یہ سارک جو آرگنائزیشن ہے اسی نے ہی لانچ کیا تھا۔ 49 ہے ہاؤ مینی صحابہ ور مارٹرڈ ان جنگ یمامہ، تو وہ 70 صحابہ کرام تھے اور وہ حافظ قرآن تھے سارے، یہ جنگ یمامہ میں جو ہے شہید ہوئے تھے۔ 50 ہے ڈیٹ آف پبلشنگ آف کاز آف ریوولٹ، کاز آف ریوولٹ کی پبلشنگ کی ڈیٹ کون سی ہے؟ تو یہ 10 مئی 1857 ہے، اور یہ اینڈ کب ہوئی تھی؟ تو وہ 8 جولائی 1859 کو ہوئی تھی۔ 51 ہے وین پاکستان جوائنڈ UNO، کب پاکستان نے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو جوائن کیا تھا؟ تو سپتمبر 30 1947 کو پاکستان نے جوائن کیا تھا۔ اور یہ بنا کب تھا UNO؟ تو یہ 24 اکتوبر 1945 کو بنا تھا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ نیو یارک یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے۔ تو یہ تھے آج کے جو 31 اکتوبر کے ایکسپیرینس کے کویسچن تھے، تو یہ آپ کے ساتھ شیئر ہوئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سارے MCQs اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گی۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔